کا ایک سٹرکچر بتا دیتا ہوں. زرعی زمین کیسے بنی، جس کو آپ انگلش میں کہتے ہیں رورل پراپرٹیز. رہائشی زمینیں کیسے بنی، جن کو آپ لیگل ٹرمنالوجی میں کہتے ہیں اربن پراپرٹیز. اربن کے پھر آگے دو حصے ہیں، زرعی کے بھی دو تین آگے شاخیں ہیں، بنجر قدیم، بنجر اور آبی زمین. وہ میں ایک علیحدہ ٹاپک ہے، اس پہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا. پہلے میں آپ کو اس کی فارمیشن بتا دوں زرعی زمین کی. پاکستان میں زرعی زمین کو انگریز دور میں جب انگریز ادھر آیا تو پہلے ہوتا تھا کہ جناب 10 دن گھوڑا بھاگے یہ سلطنت تمہاری، 50 دن گھوڑا بھاگے یہ تمہاری، یہ 2 دن گھوڑا بھاگے یہ تمہاری، یہ فلاں جو بلڈنگ نظر آتی یہ تمہاری. سکہ شاہی نظام تھا، کوئی لکھی پڑی بات نہیں تھی. جب یہ آئے انہوں نے سمیٹری میں زرعی زمین کو رکھا. ایگریکلچر لینڈ کو انہوں نے ایگریکلچر لینڈ اور اس رورل لینڈ اور اربن لینڈ اس میں تقسیم کیا. اس میں انہوں نے سب سے پہلے ڈیمارکیشن کا قانون نکالا. اس ڈیمارکیشن کے قانون میں گاؤں کی حد بندیاں ہونی شروع ہو گئی کہ یہ فلاں گاؤں ہے، یہ یہاں سے شروع ہوتا ہے یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے، اگلا گاؤں یہاں سے شروع ہوتا ہے. بتیاں لگا دی گئی، سیمنٹ کی بتیاں ہوتی تھیں اس کو لگا دیا. آج بھی آپ کسی بھی گاؤں میں چلے جائیں آپ کو وہ سیمنٹڈ بتیاں یا تو دفن نظر آئیں گی یا کہیں کہیں آپ کو نظر آ جائیں گی. آج بھی موجود ہیں اور وہ قوانین موجود ہیں اور وہ ہوتے ہیں. اب یہ گاؤں میں کھیوٹ سسٹم بنایا گیا. پٹواری آپ کو ایک بات فرد دینے کے بعد آپ کہیں گے نا کہ یہ کیا لکھا، یہ کیا لکھا، یہ کیا لکھا ہوا. وہ کہیں گے چوئی صاحب، ملک صاحب، خان صاحب، افسروں، یہ آپ کی زمین کی تعداد ہے، آپ نے 1 کنال 2 مرلے خریدی ہے، یہ 1 کنال 2 مرلے لکھی ہوئی ہے، یہ مالک کا نام ہے، اس سے آپ نے خریدی ہوئی ہے. اب ملکیت میں یہ آپ کا نام آ گیا ہے، یہ آپ اس کے مالک ہو، یہ آپ کا موضع ہے، گھر جائیں. یہ مافیا ہے. یہ ڈیلیبریٹلی آپ کو سمجھنے نہیں دیتا اس معاملے کو. ریونیو ڈپارٹمنٹ نے، ریونیو فیلڈ سٹاف نے اپنی گرہ سے کچھ ایسے معاملات جنریٹ کر لیے ہوئے ہیں، کچھ ایسی چیزیں جنریٹ کر لی ہوئی ہیں کہ جن کا کتابوں میں ذکر ہی نہیں. یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مافیا ان چیزوں کو کتابوں میں آنے ہی نہیں دیتا. اب کھیوٹ، کتونی، خسرہ، قلعہ، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انگلش میں تو موجود ہے، اردو میں کہیں موجود نہیں. اردو میں ان کی ایکسپلینیشن کہیں بھی موجود نہیں. اب مزیداری کی بات یہ ہے کہ ان ٹرمنالوجیز کو کوئی سمجھتا ہی نہیں. فرض کریں میں نے گاؤں میں 1 ایکڑ زمین خرید لی، میں نے 1 ایکڑ زمین خرید لی، میں بیٹھا ہوا ہوں ڈنمارک میں، بیٹھا ہوں ہالینڈ میں، بیٹھا ہوا ہوں انگلینڈ میں، بیٹھا ہوا ہوں امریکہ میں، بیٹھا ہوا ہوں آسٹریلیا. وہاں سے میں نے زر مبادلہ بھیجا، میں نے لا فرم سے خدمات لی. خدمات لینے کے بعد میں نے کہا جی یہ 1 ایکڑ میرے نام کروا دو. میں نے وہ 1 ایکڑ تھرو پراپر چینل سارا کچھ چیک وغیرہ کر کے میں نے آپ کو خرید کے دے دیا. آپ مالک ہو گیا، آپ کے پاس رجسٹری کا ٹکڑا پہنچ گیا، آپ کے نام انتقال ہو گیا. اب مزیداری کی بات یہ ہے کہ آپ 5 سال 10 سال بعد اگر اس گاؤں میں آئیں، میں موجود نہیں ہوں، پٹواری موجود نہیں ہے، فیلڈ سٹاف موجود نہیں ہے، آپ اکیلے جا کے آپ اپنا 1 ایکڑ ڈھونڈ کے دکھا دیں. آپ ڈھونڈ نہیں سکتے، کبھی بھی نہیں ڈھونڈ سکتے. اس کی وجہ یہ مافیا ہے. اگر آپ کو پتا ہوگا نا کھیوٹ کیا ہے، کھتونی کیا ہے، خسرہ کیا ہے، یہ مافیا ہے. جہاں پہ زمینوں کی قیمتیں بڑھتی ہیں یہ مافیا ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، اور یہ مافیا بورڈ آف ریونیو سے چلتا ہے اور نیچے پٹواری تک جاتا ہے. پٹواری سب سے چھوٹا افسر ہے، اور آپ اس بات کا اندازہ لگا لیں کہ ایوب خان فیلڈ مارشل ہمارے اس ملک کا سربراہ گزرا ہے.
वो जब अपने गांव में जाता था तो उसकी गाड़ी में और कोई होता था या नहीं होता था, उसका पटवारी साथ होता था, और वो पटवारी से डरता था कि इसने एक लाइन इधर की इधर कर दी ना तो मेरी प्रॉपर्टी ढूंढनी मुश्किल हो जाएगी। वजह क्या थी? वजह ये थी कि वो इस मैकेनिज्म को समझने नहीं देना चाहते। मैं आपको बताता हूं, आप 1 एकड़ छोड़े, एक मरला खरीदे, आप एग्जैक्ट अपने मरले पर पहुंचेंगे अगर आपको इस मैकेनिज्म का पता है। आप सबसे पहले होता है मौजा। एक मौजे में एक गांव भी हो सकता है, 2 गांव भी हो सकते हैं, 3 गांव भी हो सकते हैं, 5 गांव भी हो सकते हैं। मौजा इछरा। अब मौजा इछरा या मौजा किंगरा, आपने जरूरी जमीन खरीदनी है, मौजा किंगरा लगा लेते हैं, रायवेंट रोड पे है। उस मौजा किंगरा में 6 से 7 गांव है। अब मौजे से गांव आपको पता चल जाएगा। आपने किंगराई गांव है, मौजा किंगरा में एक गांव का नाम किंगरा भी है, आपने किंगरा जाना है। आप जैद से पूछेंगे, बकर से पूछेंगे, पूछते पछाते आप किंगरा गांव में पहुंच जाएंगे। पहुंच गए आप उस गांव में, चलें जी ठीक है जी, किंगरा एक लिखा हुआ। अब वहां पे किसी को खेवट का नहीं पता कि जनाब ये खेवट में जाना है, इस कतौनी में जाना है, इस खसरे में जाना है। अब आपने जो जमीन खरीदी है, आपको उसका सारा मैप, जिसको आप कानूनी जुबान में अक्स शजरा कहते हैं, अगर आपके पास वो अक्स शजरा है, आपको आपकी कानूनी टीम वो प्रोवाइड करती है कि आपकी प्रॉपर्टी का ये अक्स शजरा है, आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। आप उस गांव में एंटर होंगे, एंटर होने के बाद उस गांव में आपको पता होगा कि कितने खेवट है। जब आप प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो मैं बताऊंगा आपको, मेरी फर्म बताएगी आपको कि इस गांव में 3 खेवट है, इस गांव में 2 खेवट है, इस गांव में 1 ही खेवट है। बड़ी मजेदार बातें बताऊंगा। ये सब कहते हैं कि बड़ा खुश्क मजमून है रेवेन्यू का जो है, ये खुश्क है नहीं, इसको माफिया ने पोज कर दिया है कि ये खुश्क है, ये खुश्क नहीं है। अब आपको खेवट का पता है कि आप किंगरा गांव में जाते हैं, उसके 2 खेवट है। आपने सबसे पहले देखना है, आपके पास अक्स शजरा कि आपका खेवट कौन सा है। आपका खेवट 1 है या 2 है। अब इन्होंने बड़ी चालाकी के साथ ये लिखा होता है कि खेवट, आप देखेंगे ना, खेवट होगा 1 4 3 6 7। ये अपनी तरफ से इस नंबर से आपको करेंगे कंफ्यूज। ये माफिया कंफ्यूज करेगा कि यार ये खेवट नंबर तो बहुत लंबा है, ये क्या है। अब ये खेवट नंबर जो आपके पास आया ना, ये पूरे पंजाब का आया, ये पूरे पंजाब का जो नंबर आया ना उसका आया। घबराना नहीं, ये आखिरी हिस्से पे फोकस करना है। जब आप उस गांव में जाएंगे ना कि जी इस गांव का दूसरा खेवट क्या है, वो या 6 होगा या 8 होगा, आपका 7 है। अब एक मशरक शमाल होता है, एक मगरब जनूब होता है।